السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ سامنے جو آپ کو بک نظر آ رہی ہے بک پیج، یہ ہے سیکنڈ ایئر کی معاشیات کی بک، ٹیکسٹ بک ہے۔ اب سیکنڈ ایئر کی اس معاشیات کی بک میں اور فرسٹ ایئر کی معاشیات کی بک میں کیا فرق ہے؟ سیکنڈ ایئر کی جو بک ہے یہ بنیادی طور پر آپ کی کلی معاشیات سے متعلق ہے، اور جو آپ نے فرسٹ ایئر میں سب کچھ معاشیات کے بارے میں پڑھا ہے وہ جزوی معاشیات کا۔ تو اب سب سے پہلے آپ سب نے کیا کام کرنا ہے، کلی اور جزوی معاشیات ان دونوں کی تعریف ایک بار ریوائز کرنی ہے، جو میں نے آپ کو پریویس فرسٹ ایئر میں لیکچرز دیے ہیں وہاں سے، یعنی اپنی فرسٹ ایئر کی بک کے فرسٹ چیپٹر کو میں سے کلی معاشیات کسے کہتے ہیں، جزوی معاشیات کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف ریوائز کریں۔ جی، کلی معاشیات کسے کہتے ہیں؟ جو معیشت کا کلی طور پر، مجموعی طور پر جتنے بھی اس میں معاشی مجموعے ہیں، معاشی اکائیاں ہیں، ان کا مطالعہ کریں تو وہ کلی معاشیات کہلاتا ہے۔ اب وہ معاشی اکائیاں کلی طور پر کیا ہوتی ہیں، جو ہم ایک ملک، ایک قوم کی خاطر کے لحاظ سے معاشی سرگرمیوں کو دیکھتے ہیں، اس میں بینک ہے کہ بینک کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اب بینک صرف ایک فرد کا تو نہیں ہے، بینک پورے ملک کے لوگوں کے لیے ہے، کھلا ہے، ہر کوئی اس میں آتا جاتا ہے، کام کرواتا ہے، معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک عام فرد کماتا ہے تو ایک ملک کی بھی آمدنی ہوتی ہے، ایک ملک کتنا کما رہا ہے، کتنا ارن کرتا ہے، تو ملک کی آمدنی ملکی آمدنی، اور ایک قوم کی آمدنی قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ سرکاری مالیات کیا ہے؟ جس طرح سے ایک عام شخص اپنے گھر کا بجٹ بناتا ہے، خرچ کتنا ہے اور آمدن کتنی ہے، بالکل اسی طرح سے ہماری حکومت بھی سال بعد بجٹ بناتی ہے کہ کتنا مال آیا ہے اور کتنا مال خرچ کرنا ہے، کن منصوبوں پر خرچ کرنا ہے، وہ ہے سرکاری مالیات، چوتھا چیپٹر۔ یہاں اب آپ کو سامنے جو فہرست نظر آ رہی ہے، اس میں جتنے بھی ٹاپکس ہیں جیسے قومی آمدنی ہے، زر ہے، بینک، سرکاری مالیات، بین الاقوامی تجارت، پاکستان کا بینکاری نظام، پاکستان کی تجارت خارجہ، اور جو آخری چیپٹر ہے اسلام کا معاشی نظام، یہ سب آپ کو نظر آئیں گے۔ مثال میں جو آپ نے کلی معاشیات کی ابھی اپنے پریویس نوٹس میں سے جا کے ریوائز کی، کیونکہ یہ سب کلی معاشی سرگرمیوں، کلی مجموعوں کا مطالعہ ہے۔ تو سیکنڈ ایئر کی جو معاشیات کی بک ہے، اس میں سب کچھ ہم کلی معاشیات سے متعلق ہی پڑھیں گے۔ فرسٹ چیپٹر ہے قومی آمدنی، باب نمبر 1۔ قومی آمدنی کسے کہتے ہیں؟ ایک قوم کی آمدنی کو قومی آمدنی کہیں گے، جیسے ایک شخص کی آمدنی کو اس شخص کی آمدنی کہتے ہیں۔ اب آمدنی بیسیکلی کیا ہے، وہ قوم کیا ہے؟ قوم بنتی ہے افراد کے مجموعے سے، قومی آمدنی کا مطلب ہے افراد کی آمدنی جتنی بھی ہیں ان سب کو اکٹھا کر لیں تو وہ قومی آمدنی بن جائے گی۔ تو یہی تعریف ہمیں مختلف معاشیات دانوں کی تعریفوں میں سے بھی ایک تعریف میں نظر آتی ہے۔ جیسے پروفیسر گارڈنر ایک نے قومی آمدنی کی تعریف کے نیچے جو الف میں لکھا گیا ہے، پروفیسر گارڈنر ایک نے قومی آمدنی کی تعریف کیسے کی ہے؟ ایک فرد کی آمدنی سے مراد اس کی وہ کمائی ہے جو اس کی اپنی اور اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کے عوض حاصل، عوض کا مطلب ہے بدلے میں، یعنی ایک شخص یا مزدور کے طور پر خود کام کرے، یا پھر اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اس کی اپنا کوئی پلاٹ ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی بلڈنگ ہے، یا کوئی اور سادہ سامان ہے، مشینری ہے، تو اسے دے کر اس کے بدلے بھی کرائے کے طور پر جو کچھ اسے وصول ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ معاوضہ، وہ اجرت اس کی کمائی ہے۔ تو جو کچھ بھی ایک شخص اپنی جسمانی محنت مہیا کرتا ہے یا اپنی جائیداد دیتا ہے، تو ان دونوں کے عوض کوئی نہ کوئی شے یا کوئی نہ کوئی خدمت پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا، جب بھی کوئی شخص اپنی یا اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات دیتا ہے، یعنی ایسے کام کرتا ہے، ایسی معاشی سرگرمی میں آتا ہے جس سے کوئی نہ کوئی شے یا خدمت تکلیف ہو، جیسے کوئی ڈاکٹر اپنی خدمات پیش کرتا ہے، اپنی ذہنی کاوش اس میں لگاتا ہے تو مریضوں کا علاج کرتا ہے، خدمت ہے نا، خدمت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح سے ٹیچر نے بھی پڑھایا اور بات سمجھ میں آ گئی، یہ بھی ایک خدمت پیدا ہو گئی۔ ایک بڑھئی نے
کام کیا اور آپ کے پاس ایک نئی چیز، نئی کرسی، نئی میز اس طرح سے بن کر سامنے آ گئی، تو ایک شے بھی پیدا ہوتی ہے اور خدمت بھی پیدا ہوتی ہے آپ کی اپنی اور اپنی جائیداد کی کوششوں کے بدلے میں۔ اب یہ جو اشیاء یا خدمت جو بھی پیدا ہوئی ہے، جیسے ڈاکٹر نے علاج کر دیا اور بڑھئی نے کرسی وغیرہ بنا لی، تو یہ سب کیا ہیں؟ آپ انہیں مارکیٹ میں جا کے بیچ دیتے ہیں تو آپ کو ان کے بدلے کیا ہمیں ملتا ہے؟ روپیہ ملتا ہے، اور وہ روپیہ ہی دراصل آپ کی کیا ہے؟ آمدنی ہے۔ پھر ان کوئی بھی شے جب بھی پیدا ہوتی ہے، کوئی خدمت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بدلے ان افراد کو کیا ملتا ہے جو یہ شے یا خدمت پیدا کرتے ہیں، اس کے بدلے جو کچھ بھی اسے ملتا ہے وہ اس کی آمدنی کہلاتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ یہ آمدنی روپے پیسے کی صورت میں ہو، کسی کو آمدنی اشیاء کی صورت میں بھی مل سکتی ہے۔ جیسے گھر میں کام کرنے والی ماسی آتی ہے تو وہ اپنی جسمانی محنت دیتی ہے، اس کی جسمانی محنت یعنی گھر کے کام کاج کرنے کے بدلے میں اگر آپ سے کھانا دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، تو وہ سب اور کچھ روپیہ اس کی تنخواہ کے طور پر دیتے ہیں، تو وہ روپیہ اس کے علاوہ جو کھانا پینا، کپڑے، آپ جو کچھ بھی اسے مہیا کرتے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ وہ سب کے سب اکٹھی اس کی آمدنی میں ہی شامل ہے۔ اگر اب آپ کو ایک فرد کی آمدنی کا مفہوم واضح طور پر سمجھ آ گیا ہے تو قومی آمدنی کا مفہوم بہت آسان ہے۔ قوم کس سے ملتی ہے؟ افراد کے مجموعے سے۔ تو ہر ایک فرد جو جو کچھ بھی کماتا ہے اپنی اور اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کے بدلے یعنی عوض میں، ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے۔ اکٹھا کرنے کا مطلب کیا؟ مجموعہ۔ تو تمام افراد کی آمدنیوں کو جب جمع کر دیا جائے ان کا مجموعہ کہلاتا ہے قومی آمدنی۔ تو یہ ہے پروفیسر گارڈنر ایکلے کے مطابق قومی آمدنی کیا ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ قومی آمدنی کی باقی معاشرت دانوں کے نزدیک کیا مفہوم ہے، وہ اس کی تعریف کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جو الف تعریف ہے، آپ نے یہ ایک تعریف ہی یاد رکھنی ہے جو انورٹڈ کاماز میں لکھی ہوئی ہے۔